بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 66واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ۔ کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ توحید کی تینوں قسمیں مکمل ہو جائیں۔ شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی ایک آیت کو بطور باب ذکر کیا ہے۔ یہ عظیم آیت ہے جس میں عبرت اور موعظت ہے۔ یہ آسمان و زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے قیامت والے دن، جیسا کہ صحیح دلیلیں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے اور تمام مخلوقات اللہ کے سامنے حقیر اور چھوٹی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی کما حق قدر نہیں کی ہے، کیونکہ آسمان و زمین کو اللہ قیامت والے دن اپنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگا، تو یہ سب اللہ کے سامنے کس قدر حقیر ہوں گے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو اللہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہم کو تو زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب جو ہم پر تصرف کرتا ہو، ہم تو یوں ہی پیدا ہوئے ہیں اور یوں ہی مر جاتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ یہ دہریہ ہیں جو اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون، وہ بغیر علم کے یوں ہی بکے جا رہے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی برہان ہے، نہ کوئی دلیل ہے جسے فطرت اور عقل سلیم تسلیم کرے، کیونکہ عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ کیسے کوئی عقل مند انسان مان لے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر موجد کے وجود میں آ گئی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ ملحدین ان سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آئے تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا ایک کشتی ہے جو سمندر میں بغیر ملاح کے خود بخود چلتی ہے، سامان خود لوڈ کرتی ہے، پھر جہاں سامان اتارنا ہوتا ہے وہاں سامان خود بخود اتار کر واپس آ کر لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو محال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تم ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں جو کہ اس کائنات میں بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ محال ہے، تو پھر تم یہ کیسے تسلیم کرتے ہو کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہے اور اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، یہ کائنات بغیر کسی چلانے والے کے یوں ہی چل رہی ہے؟ امام صاحب کی یہ بات سن کر ان دہریوں اور ملحدوں کے منہ پر تالے لگ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ وجود میں آ گئے ہیں، خود بخود پیدا ہو گئی یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ بغیر خالق کی کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ کیا تم نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے شجر و حجر اور سمندر بنائے ہیں؟ بتاؤ کس نے پیدا کیا ہے؟ کفر و الحاد میں چاہے کوئی کتنا آگے چلا جائے، کتنا ہی آگے بڑھ جائے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے آسمان و زمین بنایا ہے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کفار و مشرکین میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے معبودوں نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔
ارونی ماذا خلقوا من الارض، اگر انہوں نے کوئی زمین پیدا کی ہو تو بتاؤ، دکھاؤ وہ کہاں ہے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق کردہ، یہ اس کے شاہکار ہیں جو اس کے سامنے ہے، مجھے دکھاؤ کہ اس کے علاوہ معبودوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہو تو وہ کہاں ہے. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا قہار ہے جس کا قہر سب کے اوپر یکساں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرما رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر کوئی مکھی ان پر چڑھائے گئے میں سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے. ان سے حاجت کا طلبگار اور جن سے وہ حاجت طلب کر رہے ہیں دونوں ہی ضعیف اور کمزور ہیں، ناتواں ہیں. تو ملحدوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی. اسی طرح مشرکین نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی، کیونکہ وہ تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے. گویا توحید ربوبیت پر مکمل ایمان رکھتے تھے لیکن توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے ساتھ پتھروں، درختوں اور قبروں کی عبادت کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے مخلوقات کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا جو نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے تھے، نہ رزق دے سکتے تھے، نہ نفع و نقصان کے مالک تھے اور نہ ہی موت و حیات کے مالک تھے. تو انہوں نے مخلوقات کو اللہ کا شریک بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے. تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے حق کی قدر نہیں کی. اسی طرح جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ نے بھی اللہ کے حقوق کی قدر نہیں کی، جنہوں نے یا تو سرے سے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا یا بعض صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے اللہ کی کوئی قدر نہیں کی اور نہ ہی اس کی تعظیم کی اور نہ ہی اس کے ادب کو بجا لائے، بلکہ جس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اسے جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے. یا یہ لوگ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں اس سے زیادہ جانتے ہیں یا اس کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی صفات کو تسلیم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کرنے کی وجہ سے اللہ کی تمام صفات کو صحابہ نے بھی تسلیم کیا اور اس کی کوئی تعویل، تحریف، تعطیل، تشبیہ اور تکییف نہیں کی. اسی طرح قدریہ نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی. انہوں نے تقدیر کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی قدرت کے بغیر اشیاء دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں، بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، اللہ کی سابقہ بنائی ہوئی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، جو اللہ نے حکمت کے تحت ہر چیز کی تقدیر بنائی ہوئی ہے. اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا ہے اور اللہ کے اوامر کی مخالفت کی، انہوں نے بھی اللہ کے حق کی قدر نہیں کی ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کی حکم عدولی کرتا ہے تو وہ اس کی تنقیص کر رہا ہوتا ہے، تو جو شخص اللہ کے حکم کی مخالفت کرے تو وہ بھی اللہ کی تنقیص کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا. اسی طرح جو لوگ رسالت کا انکار کر دیں اور کہیں کہ اللہ نے اپنا آخری رسول نہیں بھیجا ہے تو اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، کیونکہ اللہ نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے اور اس کی دلیل اتاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا اقرار کیا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایک اور حدیث میں ہے لو کان بعدی نبی لکان ابن ابراہیم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم ہوتا. ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سورہ نام کی آیت ہے. ان لوگوں نے
اللہ کی جیسی پہچاننا واجب تھی، اللہ کی پہچان جیسی واجب تھی، ویسی انہوں نے قدر نہیں کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب کس نے نازل کی؟ جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ مشرکین مکہ ارسال رسول اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں، جن کا صاف معنی یہ ہوا کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت نہیں تھی، ورنہ وہ اس کا انکار نہ کرتے تھے۔ اسی عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت و رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی۔ شیخ الاسلام نے جس آیت کو باب بنایا ہے اس کی وضاحت ان احادیث اور آثار سے ہوتی ہے جس کو انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، نمناک مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں نمایاں ہو گئیں، کچلی کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور انہوں نے اللہ کی کما حق قدر نہیں کی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ یہودیوں کے عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ یا محمد کہتا ہے، وہ اے اللہ کے نبی یا اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب نہیں ہوا۔ حالانکہ یہودی جانتے تھے آپ کے اوصاف کی وجہ سے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ چونکہ رسالت کا منکر تھا اس وجہ سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، آپ کو یا رسول اللہ یا اے اللہ کے رسول یا اے اللہ کے نبی کہہ کر نہیں خطاب کیا، بلکہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کہہ کر خطاب کیا۔ تو یہودی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوصاف ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر کے وہ پہچانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ حسد کس وجہ سے؟ حسد اس وجہ سے کہ ان اہل کتاب کے گمان میں یہ تھا کہ آخری رسول جو آنے والا ہے وہ بنو اسرائیل میں سے ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیج دیا تو ان کو حسد پیدا ہو گیا، ان کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ تو تکبر کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا انا الملک، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، تو قیامت کے دن تنہا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہوگا. وہ تمام مخلوقات کو پکار کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت چلے گی؟ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو خود ہی اللہ رب العالمین کہے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اللہ کی چلے گی جس کا قہر سب کے اوپر یکساں ہے، اس کا ساجی اور شریک کوئی نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بادشاہتیں جو دی ہیں وہ عارضی ہیں، حقیقی بادشاہت نہیں ہیں. اس کے تعلق سے اللہ بعض پر سے کرے گا، اس کے بارے میں سوال کرے گا. جو اس کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس سے عزت سے نوازتا ہے، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. کیا ہم نے بادشاہوں کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ نے انسانوں کو زمین کا وارث بنایا ہے، تو قیامت کے دن اس کی اصل ملکیت اسی کی طرف لوٹ جائے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اللہ رب العالمین ہے، جس کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر ہنس پڑے، کیونکہ قرآن کریم میں ویسا ہی بیان کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا اقرار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات پر ہنس پڑے اور اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کی کچلی کے دانت دکھائی دینے لگے، آپ کی ڈاڑھیں دکھائی دینے لگیں، جبکہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے پر اکتفا کیا کرتے تھے. پھر آپ نے وما قدر اللہ حق قدرہ والی آیت تلاوت فرمائی، جس میں آسمان و زمین کو دائیں ہاتھ میں لینے کا ذکر ہے. پھر شیخ الاسلام نے صحیح مسلم کی یہ روایت ذکر کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی اللہ ہوں. اس روایت میں ہے انا الملک ان اللہ، میں ہی. اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی ربوبیت اور اس کی ملکیت اور اس کی عظیم قدرت کا بیان ہے کہ تنہا اللہ ہی اس دن بادشاہ ہوگا، صرف اسی کی بادشاہت چلے گی. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے جو اس کے بعد انہوں نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، پانی اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا. ان روایتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہاتھ اور انگلی کا اثبات ہوتا ہے، جس کی کیفیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم اللہ کی صفت پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اس کی انگلیاں اس کی ذات کے شائع نشان ہیں، مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں. پھر صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ اللہ کے دائیں اور بائیں ہاتھ، اللہ رب العالمین کا دایاں اور بایاں ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا دونوں ہی ہاتھ دایاں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. صحیح مسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطوی اللہ عز وجل السماء یوم القیامہ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین السبع ثم یاخذہن بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا؟ پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا؟ تو اس حدیث میں اللہ رب العالمین کی دو صفات دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ ثابت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ دایاں ہے. وہ کلتا یدی الرحمن یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ یمین ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جبکہ انسانوں کے دائیں اور بائیں ہاتھ ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ لوگوں کا زیادہ قوی ہوتا ہے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، تو اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ انسانوں کی طرح نہیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مَالسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ. قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی مٹھی میں ایسے ہوں گے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں اللہ تعالیٰ کی ایک ذاتی صفت ہتھیلی کا اس بات ہوتا ہے جو اس کی ذات کی شائن شان ہے. اللہ کی ہتھیلی میں یہ زمین و آسمان رائی کے دانے کی طرح ہوں گے. اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل زمین و آسمان کی کیا حیثیت ہے، یہ کس قدر چھوٹے اور کس قدر حقیر ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس بیان میں اللہ کے مقابلے میں مخلوقات کے چھوٹے ہونے کی تشبیہ اس طرح ہے جیسے انسان کی ہتھیلی میں رائے کے دانے ہوں. یہ اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ اللہ کی یہ صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہے. اللہ کی تمام صفات پر ایمان لانا واجب ہے. اس کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. امیر روح کما جات، اس پر سلف صالحین کاربند رہے ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام امام ابن جریر کی ذکر کردہ یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَالسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ. قال وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرِ فَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ. امام بہقی کی الاسماء و صفات میں یہ حدیث موجود ہے اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. اللہ کی کرسی کے ساتھ 7 آسمانوں کو یوں نسبت ہے جیسے 7 درہم کسی ڈھال میں رکھے ہوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی وسیع و عریض میدان میں رکھا ہوا ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوا موضع القدمین، اللہ کے دونوں قدم کی جگہ ہے جو آسمان و زمین سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی دونوں ہی عظیم ترین مخلوق ہے. اللہ کا عرش اس کی کرسی سے بڑا ہے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے.
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بین السماء الدنیا والتي تلیها 500 عام وبین کل سماء وسماء 500 عام وبین السماء السابعة والکرسی 500 عام وبین الکرسی والماء 500 عام والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم۔ امام دارمی نے اس کو الرد علی الجہمیہ میں، اور امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان، اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یاد رکھو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس روایت کو ابن مہدی حماد بن سلمہ سے، وہ عاصم سے، وزیر سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اسے مسعودی عاصم سے، اور وہ ابو وائل سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے زمین ہے، اس کے اوپر 7واں آسمان ہے، پھر 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، پھر کرسی کے اوپر سمندر ہے جس کے اوپر اور نیچے کی مسافت 500 سال ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ عز و جل ہے۔ اللہ کس طرح ہے یہ سوال کرنا بدعت ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس نے اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتائی، لہذا اس کی کیفیت کا سوال کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو کسی سائل نے کہا کہ کیسے مستوی ہے؟ تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعہ اخرجوا هذا المبتدع من المسجد۔ تو امام مالک نے سیدھے انکار کیا، کہا کہ اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ اس کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، لہذا اس کی کیفیت کا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ مخلوقات کی ترتیب ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو ایک دوسرے سے جدا جدا ہے اور دور دور ہے۔ آسمان دنیا اور دنیا کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی دوری بھی اتنی ہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اوپر ہے، اور کتنا عظیم ہے، اور کتنا بڑا ہے۔ ہم نماز میں یوں ہی نہیں کہتے اور اس کا اقرار نہیں کرتے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم یوں ہی اس کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا اقرار ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرون كم بين السماء والارض قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء الى السماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله عز وجل فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، اور اس کو امام احمد نے مسند میں بھی ذکر کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی 500 سال کی مسافت۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین اس کے بھی اوپر ہے۔ بنی آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے پوشیدہ
اور مخفی نہیں ہے۔ دعوت توحید و سنت کے امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو اس اہم اور عظیم باب پر ختم اور مکمل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو صحیح معنوں میں سمجھ اور جان لیتا ہے وہ رب العزت کے ہاں انتہائی عز و انکسار اور خضوع تذلل کا اظہار کرتا ہے۔ اس باب کے آغاز میں آیت مبارکہ اسی بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حق تعظیم نہیں کی، اگر کرتے تو کبھی اسے چھوڑ کر غیروں کی پرستش نہ کرتے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کی صفات پر غور و تدبر تو کریں کہ وہ کس قدر غلبہ اور قدرت والا ہے، حکیم و دانا ہے، صفات جلال سے متصف اور عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں اس کے فرما روائی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی بے بہا نعمتوں اور خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مصائب و آلام ٹال دیتا ہے، انعام و فضل کا مولا و والی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمان میں بھی اسی کی قدرت کاملہ کار فرما ہے، فرشتے بھی اسی کی بندگی میں مصروف اور اسی کی طرف جھکتے اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اے انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اس قدر جلیل اور عظیم الشان بادشاہ حقیقی تجھ حقیر و وضیع سے مخاطب ہو کر تجھے اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ اگر تجھے کچھ شعور ہو تو تیرا شرف اسی میں ہے، وہ تجھے اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے رہا ہے۔ اگر تجھے کچھ سمجھ ہو تو اسی میں تیری عزت ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان لے اور تجھے اس کی صفات عالیہ کا علم ہو جائے اور اس کی ذات و صفات کے علو کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے روبرو عاجزی اور انکساری کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بے قرار اور اس کی محبوب چیزوں کے ذریعے سے اس کے تقرب کے لیے بے چین ہوگا۔ تو اس کے کلام کی تلاوت کرے گا تو تجھے یوں محسوس ہوگا جیسے تو اس سے مخاطب ہے۔ وہ تجھے حکم بھی کر رہا ہے اور کچھ چیزوں سے منع بھی کر رہا ہے، تب تیرے دل میں اس عالی قدر ذات کی توقیر اور تعظیم کچھ اور ہی ہو جائے گی۔ لہذا دل میں ایمان اور رب العزت کی تعظیم راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ارض و سما میں موجود اس کی قدرت کے عجائب میں غور و فکر کرے، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں مخلوقات کے سلسلے میں آسمان و زمین پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے باب میں حدیث اور آیا ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے آیت کریمہ والارض جمیعا قبضتہ کی تفسیر خوب واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس بحث سے ثابت ہوا کہ توریت میں بہت سی صحیح باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھیں، یہود نے نہ تو ان کا انکار کیا اور نہ ان کی تعویل کی۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی عالم نے ان باتوں کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور قرآن مجید نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانہ اس یہودی عالم کی ان عظیم عالمانہ باتوں کی بنا پر تھا۔ نمبر 5، اس بات میں مذکور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھوں کی تصریح ہے کہ قیامت کے دن تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں اور زمینیں اس کے بائیں ہاتھ میں ہوں گی۔ نمبر 6، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ کو بایاں کہنے کی صراحت بھی موجود ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ اس وقت انتہائی جلال کے ساتھ بڑے بڑے سرکش اور متکبرین کو پکارے گا۔ نمبر 8، سارے آسمان و زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی جیسے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں کی نسبت بہت بڑی ہے۔ نمبر 10، کرسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا عرش، کرسی اور پانی سب علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نمبر 12، ہر 2 آسمانوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ نمبر 13، 7ویں
آسمان اور کرسی کے مابین بھی یہی مسافت ہے۔ نمبر 14 کرسی اور پانی کے درمیان بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ نمبر 15 اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ نمبر 16 اللہ عرش کے اوپر ہے۔ نمبر 17 زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ نمبر 18 اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ نمبر 19 آسمانوں کے اوپر والے سمندر کی تہ اور سطح کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرکیات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہوئے اس کی صحیح عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔